ہمارے الہی کے دربار میں دست بستہ گزارش کروں گا کہ بیمار کربلا کے صدقے میں تمام مومنین و مومنات جو عجیل ہیں ان کو صحت یابی عطا فرمائے۔ عرض ہے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی برائے اثارت ثواب جملہ مرحومین اور میں شامل کر لیجئے گا۔ ابو القاسم، سیدہ مطہرہ، سید حسین، سیدہ مریم، کرار حسین، عزیز بانو، کنیز سرور، جرار حسین، کنیز نرجس، سرفراز حسین، رقیہ بانو، نور الحسن، سرفراز حسین، عالیہ حسن جعفری، سید حسن جعفری، رقیہ، بطول، اسناد احمد، محمود الحسن، سعید فاطمہ، محفوظ الحسن، سرور حسن اور اختر حسن۔ بسم اللہ اب میں استدعا کروں گا برادر محترم سید منتظر عباس نقوی سے کہ اپنے افکار سے، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ پہ ہسٹری پہ ان کو عبور حاصل ہے، تو اس کے تناظر میں ہمارے اذہان کو آبیاری بخشیں۔ جناب منتظر عباس کے لیے ایک بلند صلوات۔ آواز بلند صلوات۔ یہاں بھی خاصی جگہ ہے، اس جگہ بھی یہاں بھی تشریف لا سکتے ہیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وعزتہ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ میرے لیے یہ سعادت ہے کہ آج لگاتار 30 سال اس مجلس کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اس دفعہ کی یہ خصوصیت یہ ہے کہ ہر مرتبہ برادر عزیز جناب ہاشم جعفری شفقت فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی موضوع دے دیتے ہیں، سفر کے تسلسل اور اس میں مسلسل مجالس کے میں شمولیت میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہی پیدا کرتی ہے کہ یہاں پر کس حوالے سے گفتگو کی جائے۔ تو 2 سال یہ میری مشکل بڑی آسانی سے حل ہوتی رہی کہ جناب جعفری صاحب داخلے سے پہلے ہدایت فرما دیتے تھے اور میرے لیے مسئلہ آسان ہو جاتا تھا۔
آج نہ معلوم کیوں انہوں نے میری تاریخ دانی اس کے متعلق میں جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا، اس کا ذکر کر کے معاملہ تمام تر میرے کانوں پہ ڈال دیا ہے۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ میں مسلسل اس الجھن میں تھا کہ کس حوالے سے آپ حضرات سے گفتگو ہو۔ یہاں داخل ہوا تو اس وقت جو سلام پڑھا جا رہا تھا، اب یہ عجیب اتفاق ہے کہ مصرع تو مجھے یاد نہیں، لیکن جس لفظ سے وہ مصرع شروع ہو رہا تھا، جب آخری مرثیہ پڑھا گیا تو اس کے آخری مصرعے کا آخری لفظ بھی وہی لفظ تھا۔ وہ ایک شخصیت کا نام تھا، شخصیت امام حسین کی 4 یا 4.5 سال کی بچی سکینہ۔ اب میں نے اسی کو قدرت کی طرف سے ایک فعال سمجھی اور سوچا کہ جو تھوڑی سی بات آپ سے ہو تو اس معظمہ کے حوالے سے، اس حوالے سے گفتگو یوں بھی ضروری ہے کہ ایک مسئلہ تو اس وقت لوگوں کے درپیش ہوتا ہے جب انہیں شرف زیارت حاصل ہو، شام جائیں، خدا جو گئے ہیں ان کی اس حاضری کو قبول کرے، اور جو نہیں گئے ہیں اللہ ان کی سعادت عطا کرے۔ وہاں پر سب سے بڑی الجھن جس کا سامنا اکثر وہاں جا کر زائرین کو ہوتا ہے، اور اس سوال کا سامنا مجھے کرنا پڑتا ہے اگر میں موجود ہوں، اور وہ یہ کہ وہاں ایک مزار ہے سکینہ بنت الحسین کے نام سے، ایک قبرستان ہے جس کو باب الصغیر کا قبرستان کہتے ہیں۔ یہ یوں سمجھیے کہ دمشق کا قریب ترین قدیم ترین قبرستانوں میں سے ہے۔ معاویہ کی قبر سے لے کر اور بہت سے اس عہد کے لوگوں کی قبریں، بنو امیہ کے بہت سے بادشاہوں کی قبریں اسی قبرستان میں ہیں۔ اسی قبرستان کے ایک کونے میں ایک جانب 2 قبریں ساتھ ساتھ ہیں، اور ان قبروں پر یہ کتبہ لگا ہے کہ ایک حضرت ام کلثوم بنت علی کی قبر ہے اور ایک جناب سکینہ بنت الحسین کی قبر ہے۔ مقبرہ پچھلی صدی کے ابتدائی ایام میں تعمیر ہوا، سن 1927 یا 26 کے قریب اس کی تعمیر ہوئی، سن تعمیر بھی لکھا ہوا ہے وہاں پر، اور مقبرہ مناسب حد تک بڑا بھی ہے، ایک باقاعدہ مزار ہے، جبکہ اور بہت سے مزاروں پر چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہیں یا صرف قبر ہے۔ یہ ایک باقاعدہ تعمیر شدہ مزار جس کے اندر میناکاری اور نقش و نگار سبھی کچھ ہیں۔ اس کے باوجود یہاں زائرین جاتے تو ضرور ہیں، لیکن جناب سکینہ کی جس شخصیت سے ہم واقف ہیں اس حوالے سے وہاں جانے والوں کا نہ وہ جوش و جذبہ ہوتا ہے اور نہ وہ جذبات کی شدت ہوتی ہے جو جناب سکینہ کے نام سے عقیدت مندوں کو یہاں اور کسی بھی جگہ محسوس ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک اور مزار ہے جو یزید کے دربار اور اس کے محل کے ساتھ ایک جگہ ہے جہاں 1992 میں، پہلے تو وہ صرف ایک کمرے پہ مشتمل تھا مزار، وہ کمرہ بھی ایک گھر کا حصہ ہوتا تھا، اس کے اندر وہ مزار تھا۔ اب خدا کے فضل سے 1992 سے وہاں پہ نئی تعمیرات ہوئیں اور ایک بڑا
جتنا اس جگہ کے اوپر شاندار مزار ہو سکتا تھا اس اعتبار سے ایک بہت پرشکوہ مزار اور قبر مبارک پر ایک شاندار زری، یہ سب موجود ہے۔ یہ مزار جو ہے اس کے متعلق وہاں لکھا بھی ہے اور تمام شام والے یہی کہتے ہیں کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی صاحبزادی رقیہ بنت الحسین کا مزار۔ اس مزار پہ جو لوگ جاتے ہیں وہاں پر وہ حسن عقیدت بھی ہے اور وہ جوش و خروش بھی ہے اور وہ جذبوں کا اظہار بھی ہے۔ ہر لمحہ لوگوں کا ہجوم رہتا ہے، زائرین کثرت سے وہاں پہ آتے ہیں۔ اب پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ سکینہ بنت الحسین کا وہ مزار وہاں کیوں، اور یہ رقیہ بنت الحسین کون ہیں؟ اور پھر یہ بھی الجھن پیدا ہوتی ہے کہ اگر وہ جناب سکینہ کا مزار ہے تو وہاں مومنین کی اتنی توجہ کیوں نہیں ہے؟ یہ ایک پہلو آپ کے مزار سے متعلق۔ دوسرا ایک مسئلہ یہ بعض اوقات بعض حضرات ہمارے یہاں کتابوں میں بھی لکھتے ہیں، کچھ لوگ ممبرس بھی بیان کر دیتے ہیں کہ جناب سکینہ کی عمر کے متعلق جو یہ خیال ہے کہ آپ 4 ساڑھے 4 سال کی تھیں، یہ عمر صحیح نہیں ہے، آپ اچھی خاصی عمر کی خاتون تھیں اور اس کے بعد آپ قید خانے میں انتقال کے بجائے مدینے تشریف لے گئیں اور وہاں انہوں نے طویل زندگی گزاری اور تقریباً 52 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا، یہ بات بھی کہی جاتی ہے۔ اب جب کبھی یہ باتیں مومنین کے کانوں میں پڑتی ہیں تو مرثیوں کے حوالے سے، مجالس کے حوالے سے جو نقشہ، جو تصور قائم ہوا ہے وہ سارا ایک الجھن سی پیدا ہو جاتی ہے کہ اس میں سے صحیح کیا ہے۔ اب جو کچھ آپ کی عمر اور آپ کے سن و سال کے متعلق کہا گیا وہ بھی مسئلہ ایسا ہے کہ اس پر گفتگو ہو کر کم از کم ذہنوں میں اگر کوئی الجھن ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے اور مزار کے مسئلے کو بھی حل کیا جائے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات گزارش کر دینا بڑی ضروری ہے کہ واقعات کربلا کے سلسلے میں آج جب کوئی شخصیت اس کے متعلق سوالات پوچھنے لگتی ہے تو سوال کرنے والے عموماً اس انداز سے سوال کرتے ہیں کہ جیسے واقعہ کربلا کا ایک ایک جز انتہائی تفصیل سے تاریخ کے اندر مستند طور پر طے شدہ موجود ہے اور بس ادھر پوچھا گیا ادھر فوراً سوال کا جواب مل جائے گا۔ امام حسین السلام کا سر کہاں دفن ہے اور اصحاب حسین جو ہیں ان کے سر کہاں دفن ہیں، اگر دفن کیا گیا تھا قبر حسین کے ساتھ ہی سر مبارک کو لا کر تو وہ کس تاریخ کو اور کس طرح سے ہوا تھا، فلاں کی تاریخ ولادت کیا ہے، فلاں کی تاریخ وفات کیا ہے، جناب فضہ کا انتقال کب ہوا، جناب سکینہ کی تاریخ پیدائش کیا ہے، تاریخ وفات کیا ہے، اہل حرم شام میں جا کر سال بھر رکے یا گئے اور یزید نے فوراً ہی ان کو رہائی کی نوید سنا دی۔ اس قسم کے بہت سے سوالات ہوتے ہیں اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کا دو ٹوک جواب دیا جا سکتا ہے۔ میں عرض کروں کہ پہلے یہ بات سب کے ذہن میں ہو جانی چاہیے کہ کربلا ایک ایسا معجزہ ہے کہ دنیا میں کوئی اور واقعہ اس نوعیت کا نہیں ہے کہ اتنا زیادہ آئسولیٹڈ ماحول میں ہو اور اس کے بعد اتنی ڈیٹیلز اگلی نسلوں تک پہنچ جائیں۔ غور کیجئے کہ یہ واقعہ ایک ایسی سرزمین پہ ہو رہا ہے جہاں آبادی اگر ہے بھی تو بہت دور دور، امام حسین کی ذات اور شخصیت سے واقف لوگ نہیں ہیں، ایک بہت بڑا دشمن کا اجتماع کم از کم 30,000 کا لشکر ہے جس نے اس چھوٹے سے قافلے کو اپنے نرغے میں لے رکھا ہے۔ یہاں اس قافلے کے اوپر جو کچھ واقعات ہوئے اس کو دیکھنے والے وہی فوجی ہیں جو ان کی جان لے رہے ہیں، وہی ظالم ہیں جو ظلم کر رہے ہیں، یا گھر کے وہ افراد ہیں کہ جن میں سے بیشتر خیمے کے اندر ہیں، وہ خیمے کے باہر کیا ہو رہا ہے ان کی جزئیات سے باخبر نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد واقعہ سارا ہو گیا، چند گھنٹوں میں کربلا کا سانحہ یعنی جو 10 محرم کے واقعات ہیں وہ انجام کو پہنچ گئے۔ کربلا آنا 2 محرم کو، کربلا کا اختتام 10 محرم کی شام کو ہو گیا پورا واقعہ۔ اس
8 مہینے میں 8 دنوں میں پہلے سے یہ کوئی منصوبہ نہیں ہے کہ یہ واقعہ کربلا میں ہوگا. یعنی یہ جہاں تک ان روایات کا تعلق ہے جہاں علم نبوت نے یہ بتایا کہ میرا فرزند سرزمین کربلا پہ شہید ہوگا، یا جناب امیر علیہ السلام نے اس مقام کی نشاندہی کی، یا امام حسین کے علم امامت سے یہ بات ان کے علم میں ہے، وہ بالکل الگ پہلو ہے. وہ معجزاتی پہلو الگ رکھیے. یہ دیکھیے کہ ظاہری طور پر کوئی نہیں جانتا کہ یہ واقعہ کہاں، یعنی یہ واقعہ پیش بھی آئے گا اور کہاں پیش آئے گا. اس لیے کہ مدینے سے جب یہ قافلہ چلا مکے آیا، اس وقت تک مکہ بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے. اس وقت تک کوئی تصور نہیں ہے کہ یہ کبھی عراق بھی چلا جائے گا قافلہ. اس کے بعد مکے سے روانہ ہوئے، عراق کی طرف آئے، تو بظاہر جو امام حسین علیہ السلام کا ارادہ لگتا ہے یا جو واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ کوفے والوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا تھا، بہت سے لوگوں نے، کہ آپ یہاں تشریف لے آئیے. یزید کے بیعت نہ کرنے کے نتیجے میں جو آپ کو بے سر و سامانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، دربدری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، خیال رہے کہ امام کو مدینہ اس لیے چھوڑنا پڑا ہے کہ یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ مدینہ میں امام حسین بیعت کریں، اور یا یہاں سے، یعنی یا کا سوال نہیں، اس کی طرف سے تو اہتمام یہ ہے کہ بیعت لو اور یا سر حسین کو قلم کرو. امام نے تیسرا راستہ اختیار کیا کہ وہاں سے آپ مکے تشریف لائے. تو مکے میں آئے ہیں تو پناہ کے لیے آئے ہیں، اس جگہ پہ آئے ہیں جہاں کے اوپر خون بہانا شریعت کے اعتبار سے جائز نہیں ہے. یہ آنا بھی اضطراری ہے، ہنگامی حالات میں ہے، یعنی یہ کوئی بظاہر پلان کا حصہ نظر نہیں آتا. یہ امام کو اس لیے آنا پڑ رہا ہے کہ یا تو مدینے میں رہ کے جان قربان کر دیں، اور یا آپ یزید کی بیعت کر لیں جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اور جان قربان کرنے کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ جب تک کوئی گنجائش جان بچانے کی موجود ہو تو شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ حدود شریعت میں رہتے ہوئے، حق کی مخالفت نہ کرتے ہوئے، باطل کی حمایت نہ کرتے ہوئے جان بچانے کی جو صورت ہو اس کو اختیار کیا جائے. اس لیے امام کے سامنے ایک ہی آپشن رہ جاتا ہے، بیعت یزید بھی نہیں کرنی اور مدینے کے اندر جان دینے سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کرنی ہے. تو اس کے لیے یہ صورت تھی کہ آپ مکے تشریف لے جائیں جو دارالامن ہے، جہاں کے اندر کسی جانور کا خون بہانا بھی جائز نہیں ہے. اور چنانچہ تقریباً 4.5 مہینے امام حسین علیہ السلام مکے کے اندر ٹھہرے. جب مکے میں یہ صورتحال ہوئی کہ یہاں بھی آپ کے قتل کا انتظام ہونے لگا، اور یہ اب ظاہر ہے کہ جس کے معاملات ہیں وہ بہتر طور پر سمجھتا ہے. امام نے خود بتایا کہ اگر میں مکے میں رہوں گا، راستے میں فرزدق نامی ایک شاعر ملا تھا، اس نے پوچھا تھا کہ آپ حج کے موقع پر آپ کیوں حج کے بجائے مکے کو چھوڑ کر باہر نکل رہے ہیں؟ امام نے فرمایا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ مجھے قتل کیے بغیر باز نہیں آئیں گے، اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ ایک بالش حدود حرم سے باہر مارا جاؤں بجائے اس کے کہ حدود حرم میں مارا جاؤں، اس لیے کہ میں اپنے خون سے خانہ کعبہ کی حرمت کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہتا. اس کا جو احترام ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے میں باہر نکل رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام پوری طرح باخبر ہو چکے ہیں کہ ان کے قتل کا اہتمام کیا جا رہا ہے. کسی وقت نماز پڑھتے ہوئے، طواف کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام پر قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے اور امام شہید کیے جا سکتے ہیں. تو اب جب امام نکلے ہیں تو امام کی ڈائریکشن اس وقت شہر کوفہ کی طرف ہے، چونکہ کوفے والے اب ایک جگہ رہ گئی ہے پوری دنیا اسلام میں کہ جو امام حسین سے یہ کہہ رہی ہے کہ اگر مدینے میں آپ کے لیے پناہ نہیں ہے، مکے میں آپ کے لیے پناہ نہیں ہے، تو ہم حاضر ہیں، آپ ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کے ڈیفنس کا انتظام کریں گے، ہم آپ کو پروٹیکشن پرووائڈ کریں گے. اب اگر امام حسین علیہ السلام اس دعوت کو بالکل اگنور کر دیں تو تاریخ آج کہے گی کہ کم از کم حسین کو تو کوفے والے دعوت دے رہے تھے، ان کی پناہ کا انتظام کر رہے تھے، وہ تو خود ہی اپنی جان دینے پہ تلے ہوئے تھے، ورنہ وہ کوفے چلے جاتے. امام نے اس امکانی اعتراض کو دور کرنے کے لیے اب فیصلہ کیا کہ میں عراق کی طرف جاؤں گا. لوگوں نے جتنی باتیں کی ہیں عراق نہ جانے کے سلسلے میں امام سے، آپ نے ان باتوں کی تردید نہیں کی.
جتنے اندیشے ظاہر کیے کہ اہل کوفہ وفاداری نہیں کریں گے، اہل کوفہ کی عادت ہے کہ وہ وعدے سے اپنے پھر جاتے ہیں، آپ بہتر ہے کہ وہاں پہ نہ جائیے۔ امام نے بالکل یہ نہیں کہا کہ مجھے کوفے والوں پہ بڑا بھروسہ ہے، وہ ضرور مجھے سپورٹ کریں گے، پچھلی باتیں بھی گزر گئیں، اب میرے ساتھ ان کا رویہ مختلف ہے، نہیں، کہیں یہ نہیں کہا۔ امام نے یہی کہا کہ جو اللہ کا فیصلہ ہے میں اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ تو اب مکے سے روانہ ہوئے کوفے کی طرف، راستے میں ایک جگہ آتی ہے قادسیہ، وہ ایک یعنی یوں سمجھیے کہ ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ جتنے قافلے عراق میں داخل ہوں اور وہ کوفے کی طرف جانا چاہیں یا وہاں سے ان کا رخ شام کی طرف ہو یا کسی اور سرزمین کی طرف جانا چاہیں تو بالعموم اس راستے سے ضرور گزرتے ہیں قادسیہ کے مقام پر۔ تو قادسیہ کے مقام پر ابن زیاد نے 5000 افراد کی ایک ڈپلائمنٹ کر دی کہ یہ 5000 سپاہی جو ہیں یہ نظر رکھیں گے راستوں پر، اور امام حسین علیہ السلام جیسے ہی ادھر سے گزرنے لگے تو ان کو اریسٹ کیا جائے اور ان کو لیا کے کوفے میں ابن زیاد کے سامنے پیش کیا جائے، جہاں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وہ جو سلوک چاہے گا وہ کرے گا۔ امام کو یہ اطلاع راستے میں مل گئی کہ قادسیہ کے اندر راستہ روکا گیا ہے اور مجھے گرفتار کرنے کا انتظام ہے۔ امام نے اس روٹ کو تبدیل کیا اور اب ایک اور سمت چلنے لگے جو ظاہر کوفے کی طرف نہیں جا رہی ہے، وہ اس پوائنٹ کو اوائڈ کر دیا امام نے، بائی پاس کر کے کسی اور طرف چلے۔ جس سمت میں جا رہے تھے کچھ دیر ظاہر کے چاروں طرف یہ ریکی کرنے والی فوجیں گھوم رہی تھیں، یہ اطلاع ہو گئی کہ امام حسین السلام نے روٹ تبدیل کر دیا ہے اور اب کسی اور ڈائریکشن کو جا رہے ہیں۔ تو اب جو فوج وہاں پہ 5000 تھی وہ حسین ابن تمیم کی نگرانی میں فوج تھی۔ حسین ابن تمیم نے اپنی فوج کے 5 الگ الگ دستے بنائے اور ان کو ڈپلائی کیا کہ تم جاؤ اور ڈھونڈو کہ امام حسین السلام کدھر جا رہے ہیں، اور جس گروپ کو بھی امام حسین مل جائیں اس کو اریسٹ کر لیں۔ یہ امام بڑھتے بڑھتے ایک منزل آئی، منزل شراف، جہاں امام نے محرم کا چاند دیکھا ہے، وہاں سے نکلے ہی ہیں کہ حر ابن یزید ریاحی وہ 1000 کا دستہ لے کے، وہ بھی اسی کنٹیجنٹ کا حصہ تھا جو حسین ابن تمیم کی نگرانی میں ساتکیہ میں تھا، وہ قادسیہ میں تھا، وہ وہاں سے چلا۔ امام کی خبر پا کر کے امام اس طرف سے گزرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں تو وہ تعاقب کرتے کرتے منزل شراف تک پہنچا۔ یہ فاصلہ بھی طویل تھا اور اس دوران میں یعنی اس کو پانی میسر نہیں تھا۔ جب امام تک سامنا ہوا امام کے ساتھ تو اس وقت امام نے ان کی حالت دیکھی کہ بہت زیادہ پیاسے ہیں تو ان کو پانی پلایا ہے۔ وہاں سے یہ قافلہ چلنا شروع کیا۔ تفصیلات عرض کرنا مقصد نہیں، جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس جگہ کا تعین ابھی نہیں ہے بظاہر کہ یہ سفر کہاں جا کے ختم ہوگا۔ وہاں سے سب سے پہلا مسئلہ یہ ہوا کہ حر سے مذاکرات ہوئے۔ حر نے کہا کہ جناب مجھے تو آرڈرز یہ ہیں کہ آپ جہاں ملیں آپ کو اریسٹ کیا جائے اور کوفے لے جایا جائے۔ امام نے کہا کہ میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں، تم لوگ مجھ پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے اس طریقے سے، میں گرفتار ہونے کو تیار نہیں ہوں، میں خود نہیں آیا ہوں، تم لوگوں نے خط لکھ کے بلایا تھا اس کے تحت آیا ہوں۔ اگر تمہیں اپنی وہ دعوت جو تم نے دی ہے اس سے وڈرا کرتے ہو تو کوئی بات نہیں، میں واپس مدینے چلا جاتا ہوں۔ اب یہ باتیں ایسی تھی کہ حر کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی کہ امام حسین السلام پہ کوئی سختی کرے، چنانچہ اس نے یہ کہا کہ مجھے اجازت دیجئے، اتنا موقع دیجئے کہ میں ابن زیاد کو یہ حالات لکھ کے بھیجوں، گورنر جو کوفے کا ہے اس کو حالات لکھ کے بھیجوں اور جیسا وہ کہے گا پھر اس کے مطابق دیکھا جائے گا۔ چنانچہ امام نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تو طے یہ ہوا کہ اب نہ امام کوفے کی طرف جائیں گے جو حر ڈیمانڈ کر رہا ہے، نہ امام واپس مدینے کی طرف جائیں گے جو امام حسین کہہ رہے ہیں، بلکہ اب ایک تیسرا راستہ اختیار کیا جائے گا اور اس راستے پہ اس وقت تک ہم چلتے رہیں گے جب تک ابن زیاد کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ جاتا۔ چونکہ کوفے کے نزدیک کا یہ علاقہ تھا، کوئی زیادہ فاصلہ نہیں تھا، اسی وقت قاصد بھیجا گیا، وہ قاصد گیا۔ ابھی یہ قافلہ چلتے چلتے اب یہ تھرڈ روٹ پہ جا رہا ہے جس کا تعلق نہ مدینے سے ہے اور نہ کوفے سے ہے۔ چلتے چلتے ایک پوائنٹ آیا نینوا، باب النینوا کا آپ نے نام سنا ہوگا، یہ بڑے پری ہسٹورک مقامات ہیں، یوں کہیے کہ انسانی سویلائزیشن جس جگہ سے شروع ہوئی ہے یہ وہ پوائنٹس ہیں۔ تو امام نینوا کے پاس پہنچے، وہاں پر حر نے یہ کہا کہ یہاں ٹھہر جایا جائے، تو امام نے کہا کہ میں بستی میں ٹھہروں گا، اگر ٹھہرنا ہے
تو جہاں پاپولیشن ہے میں وہاں جا کے ٹھہروں گا۔ انہوں نے کہا جناب مجھے تو یہ حکم ہے کہ ابن زیاد کا میسنجر آ چکا ہے اور وہ یہ حکم دے رہا ہے کہ امام کو کسی ایسی جگہ ٹھہراؤ جہاں نہ پانی میسر ہو نہ دانہ میسر ہو۔ تو اس نے کہا جی آپ کو پاپولیشن میں نہیں ٹھہرنے دیا جائے گا، باہر آپ کو ٹھہرنا ہوگا۔ امام نے کہا کہ پھر تو میں یہاں نہیں ٹھہرتا، اور آگے بڑھے، منزل غازریہ آئی، شفیہ آئی، یہ نزدیک نزدیک چھوٹے چھوٹے آبادیاں تھیں۔ امام ان مقامات پہ کہیں نہیں ٹھہرے، حتیٰ کہ چلتے چلتے اس جگہ پہ پہنچے جو آج کربلا کہلاتی ہے۔ اور آپ نے وہ روایات سنی ہیں کہ چلتے ہوئے گھوڑا رکا، امام بھی رک گئے۔ اب امام نے زمین کے اٹھا کر خاک اٹھا کر سونگھا اور اس کے بعد کہا یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے سواریاں اتریں گی، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے جوان شہید ہوں گے اور یہیں میں قتل کیا جاؤں گا۔ یہ کہہ کے آپ نے کہا کہ یہاں خیمے لگا دو۔ حر بھی مطمئن ہو گیا کہ چلیے اب کم از کم یہاں ٹھہر تو گئے ہیں۔ باقی احکامات کی پابندی کرتے ہوئے اس نے امام سے درخواست کی کہ آپ دریا کے کنارے نہیں ٹھہریں گے، دریا سے فاصلے کے اوپر اس جگہ جہاں پانی سے دور ہو وہاں خیمے لگائیں گے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کربلا کا یہ اسٹیشن یہ پلان میں کسی جگہ شامل نہیں ہے، یہ قدرت خود بخود ایسے حالات پیدا کر رہی ہے کہ الٹیمیٹلی کربلا آ جاتے ہیں۔ اب اگر یہاں امام حسین علیہ السلام شہید ہو جائیں تو کون سا ذریعہ ہے کہ ان کے احباب کو تفصیلات معلوم ہوں، جو دنیا میں شیعہ کہیں اور موجود ہیں ان کو پتہ چلے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے۔ یہ امام کی حکمت عملی کا نتیجہ ہے کہ کربلا بجائے اس کے کہ کربلا کی خاک میں گم ہو جاتا، وہ ایک دائمی حقیقت بن کر انسانیت کی تاریخ کا سب سے روشن باب بن گیا۔ 1400 سال پہلے ایک صحرا میں ہونے والا یہ واقعہ آج جو اس کی ایک ایک جزیات معلوم ہے، امام نے کس ساتھی کو کس طرح بھیجا، کس موقع پر کس نے کیا کہا، کیا جواب دیا، کون کس ترتیب سے شہید ہوا، پہلے کون مارا گیا، بعد میں کون مارا گیا، دوست حسین کے کیسے تھے، دشمن کیسے تھے، یہ اتنی ڈیٹیلز کا مل جانا انتہائی حیران کن ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں یہ حسین کے اس غیر معمولی، یعنی اگر امامت کے زاویے سے مت دیکھیے، چونکہ کربلا امامت کی قوتوں سے نہیں لڑی گئی، یہ بات یاد رہے کہ امامت کربلا معجزات کی، ان معجزات کی سرزمین نہیں ہے جو امام جو قدرت رکھتا ہے اس کا مظاہرہ کرے، یہ ان انسانی معجزات کی سرزمین ضرور ہے کہ انسان انسانیت کے حدود میں رہنے کے لیے کون سے غیر معمولی کارنامے انجام دے سکتا۔ تو کربلا اس اعتبار سے ایک غیر معمولی واقعہ ہے کہ وہاں انسان نے اپنے ان پوٹینشلز کا اظہار کیا جس کے متعلق سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ انسان میں عظمتوں کے یہ پہلو بھی موجود ہیں۔ وہاں پر وہ معجزے نہیں ہوئے کہ علم امامت سے کام لے کر فیصلے کیے جائیں یا اقتدار امامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ کام کیے جائیں کہ جو عام انسان کے لیے کرنا ناممکن ہو۔ چنانچہ امام کا اس مقام تک پہنچنا اور رک جانا یہ سب تو حالات کا نتیجہ ہے، علم امامت میں رہا ہوگا، لیکن حالات نے جو نتیجہ پیدا کیا اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ کربلا کا انتخاب بغیر کسی پہلے سے پرائر ڈیسیژن کے اس مقام کا فیصلہ ہوا ہے۔ اور اس کے بعد اب یہ امام کی یوں کہیے کہ ایک اعلیٰ جرنیل کی حیثیت سے ایک عجیب و غریب پلاننگ ہے کہ یہ واقعہ دبنے نہ پائے، چھپنے نہ پائے۔ اس کے لیے امام نے کیا کیا ہے، دیکھیے ایک بات بڑی عجیب سی ہے کہ کربلا کے اس جنگ میں یزید کی کم سے کم فوج، جب ہمیں جو ڈیٹیلز ہمیں تاریخ طبری وغیرہ جیسی تاریخوں نے جو ڈیٹیلز دی ہیں کہ فلاں جنرل آیا تو اس کے ساتھ 2000 آدمی تھے، فلاں تھا تو 4000 تھے، سب سے پہلے وہاں پر جو فوج پہنچی ہے وہ غلام یزید رہائی کا دستہ تھا جس میں 1000 آدمی تھے۔ جب یہ لوگ وہاں جا کے ٹھہر گئے تو سب سے پہلے ہدایت جاری کی گئی اس حسین ابن تمیم کو کہ تم جو تمہارے پاس 4000 سپاہی اور رہ گئے ہیں، اب وہاں پہ اس کے رکنے کا کوئی سنس نہیں رہ گیا تھا کیونکہ کربلا ہی کا یعنی امام حسین علیہ السلام کے لیے فوج ڈپلائی کی گئی تھی، حکم دیا گیا کہ تم اپنی 4000 فوج لے کے کربلا پہنچ جاؤ، 5000 ہو گئے۔ عمر ابن سعد روانہ ہو رہا تھا، ایک جنگ ایک مسئلہ درپیش تھا، دیلم کا ایک علاقہ ہے جو موجودہ تہران کا علاقہ ہے، وہاں پر جو قوم آباد تھی اس نے بغاوت کر دی تھی،
छोटी सी बगावत थी। उस बगावत को ख़त्म करने के लिए उमर इब्न साद को रै के इलाके में ये दैलम की कौम से टकराने के लिए 4000 का दस्ता तैयार करके दिया गया था कि इस फौज को ले जाओ और जाके वहाँ पे जंग करो। अभी जाने की वो तैयारी कर रहा था कि इतने में मालूम हुआ कि इमाम हुसैन सलाम करबला आ गए हैं। तो इब्न ज़ियाद ने उमर इब्न साद को रोक दिया कि तुम वहाँ नहीं जाओगे, पहले ये मुहिम सर करोगे। चुनांचे वो 4000 का लश्कर लेके वहाँ पहुँच गया, 9000 आदमी हो गए। उसके बाद इब्न ज़ियाद ने कूफे से बाहर निकलकर करबला और कूफे के दरमियान एक पॉइंट था, इसका नाम था नखीला। उस नखीला के मकाम पर उसने अपना कैंप लगाया और इस कैंप में काम ये हो रहा था कि कूफे से, कूफा एक छावनी थी, कैंटोनमेंट थी, उमर के ज़माने, हज़रत उमर के ज़माने में बसाया गया शहर। वहाँ से मुख्तलिफ कबीलों के गरोह तैयार होके आते थे। जब उनकी मुनासिब तादाद हो जाती थी तो इब्न ज़ियाद उनके ऊपर एक सरदार मुकर्रर करता था और उन्हें करबला की तरफ भेज देता था। तो ये जो इब्तिदाई फौज है 9000 की, ये तो 4 मुहर्रम तक जमा हो चुकी थी, लेकिन 5 मुहर्रम से अमर इब्न हज्जाज ज़ुबैदी उसको 4000 सिपाही दे के भेजा गया। हिजाज इब्न अबहर एक शख्सियत था, उसको 2000 का लश्कर दे के भेजा गया। इस तरह से मुख्तलिफ जर्नलों के हवाले फौजें दे के फौजें भेजी गईं। इन फौजों को हम काउंट करते हैं जिनको नाम बनाम जो दस्ते आए हैं। असलन तो ये हुआ है कि यूँ समझिए कि कूफा की पूरी आबादी को जबरन भेज दिया गया करबला में कि जाओ हुसैन से जंग करो, लेकिन कम से कम जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो 30,000 की तादाद बनती है। ये 30,000 का लश्कर जमा है किससे लड़ने के लिए? एक ऐसी जमात जिसके अंदर उस वक्त तक इब्तिदा में सिवाय इसके कि वो 72 अफराद जिनको शोहदाए करबला कहा जाता है वो हैं, कुछ और बच्चे हैं, कुछ औरतें हैं। इस गिरोह के लिए 30,000 का लश्कर जमा होना, ज़्यादा से ज़्यादा इस गिरोह की स्ट्रेंथ जो है वो 200 होगी, 225 होगी, सारे जितने अफराद हैं। ये आखिर क्या अरबों के लिए पहली लड़ाई थी? इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि 200 आदमियों को ख़त्म करने के लिए कितनी फौज दरकार है। ये मसला बहुत तलब है कि इतनी छोटी सी जमात से जंग करने के लिए इतनी बड़ी फौज को क्यों जमा किया गया। इस बात का जो जवाब इब्न ज़ियाद देगा वो शायद मुख्तलिफ हो, इसलिए कि वो शायद ये कहे कि मुझे ये अंदेशा था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जब एक सफ़ीर कूफे में आया था तो कूफे में फौरी तौर पर 18,000 आदमियों ने उनके हाथ पे बैत कर ली थी। अब जब हुसैन खुद आए हैं तो कूफे में भी बहुत से लोग होंगे जो इमाम हुसैन सलाम को सपोर्ट करना चाहेंगे, और कूफे के गिरदोनवाह में जो आबादियां हैं उनमें भी ऐसे बहुत से लोग होंगे कि जो इमाम हुसैन की मदद के लिए आ सकते हैं। तो वो अपनी तरफ से पूरा इंतज़ाम कर रहा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को की मदद के लिए अगर कोई फौज भी आ जाए तो इसके पास पूरा इंतज़ाम मौजूद हो कि उसका मुकाबला कर सके। ये तो उसका अंदाज़ फिक्र होगा कि इब्न ज़ियाद इतनी फौजें क्यों भेज रहा है। लेकिन मेरा सवाल इब्न ज़ियाद से नहीं है, बल्कि मेरा सवाल तो मौला हुसैन से होगा कि मौला इब्न ज़ियाद जो भी सोच रहा है, आप जितना जंग में डिले करते चले जा रहे हैं उस डिले का नुकसान आपको है, इब्न ज़ियाद को नहीं। इसलिए कि अगर ये लड़ाई होनी है तो ये लड़ाई कुछ पहले अगर हो जाए तो और कोई फर्क पड़े या ना पड़े, फौज की तादाद का फर्क पड़े या ना पड़े, कम से कम एक डिफरेंस तो यही होगा कि आपके फौजी कुछ थोड़े से ताज़ा दम होंगे, तलवार चलाने की कुव्वत तो बाजुओं में होगी, ये 3 दिन की प्यास तो मौजूद नहीं होगी, जिसके अंदर बिल्कुल कुव्वत अमल, काम करने की सलाहियत सब खत्म हो जाए, वो कैफियत नहीं होगी। तो मौला ये जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। लेकिन हुसैन फौज पे फौज आती देख रहे हैं और किसी किस्म का कोई अगर 2-4 मरहले ऐसे आए कि इस वक्त इम्कान था कि लड़ाई हो जाए, लेकिन इमाम ने उस मौक़ों को अवॉइड किया। जब खैमे उठाने की बात थी उसके ऊपर भी लड़ाई हो सकती थी, जिस वक्त पानी के ऊपर खुसूसी तौर पे पहरे बिठाए गए उस वक्त भी लड़ाई का इम्कान हो सकता था, लेकिन इमाम तमाम ऐसे मरहलों को अवॉइड कर रहे हैं जिस वक्त लड़ाई हो सकती है। हत्ता के 9 मुहर्रम को इब्न ज़ियाद का एक पैगाम पहुंचा कि हुसैन को अब तुम्हें मजीद इंतज़ार करने की इजाज़त नहीं है, मैंने हुसैन के पास तुम्हें इसलिए नहीं भेजा, उमर इब्न साद के नाम खत आया था, जो फौज का कमांडर है उसके नाम गवर्नर का खत आ रहा है। कमांडर ने इससे पहले खत लिखा था इब्न ज़ियाद को, इमाम हुसैन से मुलाकात हुई थी उमर इब्न साद की,
اس ملاقات میں جو باتیں ہوئی تھیں اس کے اوپر مشتمل اس نے خط لکھا ہے ابن زیاد کو. یہ 8 محرم کی بات ہے. 8 محرم کو خط لکھا جس کے اندر یہ کہا کہ جنگ کے بادل چھٹ گئے، جو اندیشہ تھا لڑائی ہونے کا وہ ختم ہو گیا. امام حسین اتنی معقول باتیں کر رہے ہیں کہ ان باتوں کے بعد اب کوئی گنجائش رہ نہیں گئی کہ ہم لڑائی جاری رکھیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جہاں سے آیا ہوں وہاں جانے کو تیار ہوں، اگر اس پہ راضی نہیں ہو تو میں مملکت اسلامیہ میں جہاں بھی کہتے ہو وہاں چلا جاؤں گا، اگر اس پہ بھی راضی نہیں ہو تو ہم تمہاری سلطنت کی حدود سے باہر چلے جائیں گے. اب اس کے بعد تو کوئی وجہ نہیں رہ جاتی کہ ان سے جنگ کی جائے. یہ اس نے لکھ کے ابن زیاد کو بھیجا کہ آپ بتائیے میرے لیے کیا حکم ہے. کہتے ہیں کہ ابن زیاد تھوڑا سا اس بات پر راضی بھی ہو رہا تھا، اس کو یہ باتوں کا کوئی جواب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شمر وہاں موجود تھا. اس نے کہا کہ جناب ہم نے تو سنا ہے کہ آج کل عمر ابن سعد کی امام حسین سے خفیہ ملاقاتیں ہوتی ہیں، راتوں کو چھپ چھپ کے ملتے ہیں، یعنی جو کچھ بھی اطلاع ملی تھی اس کو ایگزیجریٹ کر کے وہ سازش کر رہا ہے عمر ابن سعد کے خلاف. چنانچہ ابن زیاد نے اسی وقت اپنا منشی بلایا جو لکھتا تھا لیٹر، سیکٹری کہہ لیجئے، اس سیکٹری کو یہ لیٹر لکھایا کہ عمر ابن سعد کے نام جو لیٹر ہے ابن زیاد کا، وہ لیٹر تاریخ تبری میں باقاعدہ سیلوکیوشن سے شروع ہوتا ہے اور آخر تک وہ اس کے نام تک یہ پورا خط ٹیکسٹ جو ہے وہ نقل کیا گیا ہے. اس میں یہ جملہ کہا گیا کہ میں نے تجھے وہاں پر حسین سے بیعت لینے کے لیے بھیجا ہے، حسین سے سلو کرنے کے لیے نہیں بھیجا، حسین سے سلو کرنے نہیں بھیجا، حسین کی بیعت لینے کے لیے بھیجا ہے. حسین سے بیعت طلب کر، اگر بیعت نہیں کرتے تو تیرے لیے یہی حکم ہے کہ حسین کا سر قلم کر کے میرے پاس لے کے آ، اور اگر تو یہ کام کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہا ہے، تجھے کوئی پس و پیش ہے تو یہ شمر ساتھ آ رہا ہے، تو اپنا چارج چھوڑ دے فوج کا، چارج فوج کو اس کے حوالے کر اور تو مجھے میرے پاس رپورٹ کر. یہ عمر ابن سعد کا خط تھا. اس خط میں ایک جملہ بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اوپننگ سینٹنس جو ہے کہ میں نے تجھے حسین سے مفاہمت کرنے، صلح کرنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ تجھے اس لیے بھیجا ہے کہ حسین سے بیعت لے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی یہ اچھی طرح سمجھا جاتا تھا کہ صلح کرنا بیعت کرنا نہیں ہوتا.